تو یہ ادب کیا سکھایا کہ کوئی فاسق یا فاجر کوئی خبر لے کر آئے، اس کا تبین اور تثبت کرو، اس کی تحقیق کرو، چھان بین کرو، جب تک اس کی صداقت واضح نہ ہو جائے، پھر اس کو آگے بیان کرو۔ اور اگر بغیر تثبت کے اس کو مشہور کر رہے، اس کی تشہیر کر رہے، آج کل کے سیاسی دور میں یہ تنظیموں کا دور اور پارٹیوں کا دور، اپنی پارٹی کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹ سچ سارے لوگ سہارے لیتے ہیں، اس قسم کی باتوں کو لوگ پھر ہوا دیتے ہیں تاکہ ہماری پارٹی کا مورال اونچا ہو، ہماری پارٹی کی تشہیر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ اس پر نبی علیہ السلام کی حدیث منطبق ہوتی ہے، جو آپ نے ایک طویل خواب دیکھا، نبی علیہ السلام کو برزخ کا عالم دکھایا گیا، بہت سی قبروں میں بہت سے عذاب دکھائے گئے۔ ایک قبر میں یہ عذاب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے منہ پر وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے اور اس کے منہ پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک نوکدار کنڈا ہے، اور وہ اس کی منہ میں گھونپتا ہے اور اس کو منہ کو چیرتا ہے اس کی گردن تک، پھر اس کی ناک میں گھونپتا ہے اور وہاں سے چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا ہے، اور پھر اس کی آنکھ میں گھونپتا ہے اور اس کو چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا ہے، پھر بائیں طرف آ جاتا ہے، بائیں طرف بھی اس کے منہ کو، ناک کو اور اس کی آنکھ کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ بندہ چیخ رہا اور چلا رہا ہے۔ جب فرشتے سے عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا منہ دوبارہ جڑ جاتا ہے اور پھر وہ کاروائی دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سبحان اللہ ما ذنبہ، اس کا کیا گناہ ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یغدو من البیت، یہ صبح اپنے گھر سے نکلتا اور یکذب الکذب، جھوٹ بولنا شروع ہوتا۔ یہ بھی جھوٹ ہی ہے نا، بغیر تثبت اور تحقیق کے کوئی بات بیان کرنا، فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو اس بندے کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولے حتی تبلغ الآفاق، اور اس کا یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ اور آج میڈیا کا دور ہے، ایک خبر پل بھر میں مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی، شمالاً جنوباً پہنچ جاتی، جبکہ اس کو کذب بھی کہا گیا، اور اس کا عذاب بھی، یعنی برزخ میں ایسے انسان کو عذاب ملے گا۔ تحقیق اور تثبت، اور اس میں ایک شعبہ اور بھی ہے، آج کل لوگ سوشل میڈیا پر حدیثیں بھیجتے ہیں، اور بعض لوگ بلکہ زیادہ تر کسی تحقیق اور تثبت کے بغیر، حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یا قصہ کوئی باطل اور مکذوب ہے، اس کو بھیج دیا اور ہم نے پڑھا اور آگے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا، آگے نشر کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی کذب کی بھیانک مثال ہے، یہ کذب علی النبی ہے۔ ایک کذب عام ہوتا ہے، جھوٹ عام ہوتا ہے جس کا تعلق معاشرے کے افراد سے ہوتا ہے، اور ایک جھوٹ ہو جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آپ کا فرمان بھی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ بھی ایک جھوٹ کی ایسی قسم ہے جو بڑی خطرناک ہے، یعنی وہ دنیا میں طے کر لے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، یہ نہ ہو قیامت کا حساب ہوگا انتظار کرتا ہوں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، نہیں، اتنا یہ مجرمانہ فعل ہے کہ جو بندہ اس فعل کا مرتکب ہوگا دنیا میں طے کر لے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے۔